بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پاک سے آپ سب کو محبت برا سلام۔ میں ہوں آپ کا بھائی غازی شان۔ آج آپ کو میں ایک خوبصورت زیارت پہ لے کے جا رہا ہوں جس کا نام ہے حضرت سلمان فارسی کا باغ۔ یقیناً آپ نے یہ سنا ہوگا، اس زیارت کا نام بھی آپ نے پہلے کافی بار سنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کافی لوگوں نے اس باغ کی زیارت بھی کی ہو۔ تو جنہوں نے زیارت کی ہے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو دوبارہ زیارت عطا فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک زیارت نہیں کی ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو جلد زیارت نصیب فرمائے۔ تو آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے باغ میں۔ تو یہ مسجد نبوی سے زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے ہم پیدل ہی جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہاں پہ پہنچتے ہیں اور آپ کو زیارت کرواتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے باغ کی۔ یہ سامنے حرم شریف سے یہ راستہ آ رہا ہے سیدھا، اور اس ایریے کو الاوالی کہتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی، جس کے اوپر یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، یہ واو 5 مال ہے۔ تو اس کو ہم کراس کر کے آئیں گے سیدھا، تو یہ آگے سگنل آئے گا، سگنل سے آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے۔ جی الحمدللہ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو سائن بورڈ دکھاتا ہوں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جوار سلمان الفارسی فارم، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کھجوریں یہاں سے شروع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت، اور بلکہ یہاں سے بھی کچھ نظر آ رہی ہے کھجوروں کے اوپر پھل لگا ہوا ہے۔ اور یہ راستہ جاتا ہے سلمان فارسی کے باغ کے اندر کی طرف۔ ابھی ہم اندر کی طرف چلتے ہیں اور اندر جا کے دکھاتے ہیں۔ مدینے کی یہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں، مدینے کی یہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں، مزارِ فاطمہ کا وہ دوارا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ جی الحمدللہ اس وقت ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو کھجوریں نظر آ رہی ہیں، یہ باغ نظر آ رہا ہے، یہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے۔ اور اس باغ کا بھی ہم آپ کو واقعہ بھی سناتے ہیں اور باغ کی کمپلیٹ زیارت بھی آپ کو کرواتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی زیارت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔ آپ کا تعلق ایران کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبہ سے تھا۔ ابتدائی طور پر آپ کا مذہب زرتشتی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا آپ نے بہت سے مذاہب سے سنا، بہت سے مذاہب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں سنی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کا انتظار کرتے رہے کہ کب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک یہ پہنچیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی زبانیں جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ پرانی بہت سی کتابوں میں آپ نے سن رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ نے کئی جگہ کا سفر کیا، اور بالآخر چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اس وقت ہم موجود ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں۔ جب آپ نے حق کی تلاش جاری رکھی ہوئی تھی تو ایک عیسائی راہب نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا کہ ان کی آمد قریب ہے، اور ان کا ذکر پرانی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور ان کی ممکنہ جگہ مدینہ بھی بتایا جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کی طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیا، اور اس سفر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عرب بدوی گروہ نے ایک یہودی کے ہاتھ غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ وہ یہودی مدینہ طیبہ کا رہنے والا تھا، اور یہ باغ اسی یہودی کا ہوا کرتا تھا، اور یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے طور پر، ایک ورکر کے طور پر یہاں پر ان کے خادم بن گئے، اور ان کے باغ میں کھجوروں کا کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں اور خصوصیات کے ذریعے آپ کو پہچان لیا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت بھی آپ نے ملاحظہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، جبکہ اس وقت آپ ایک یہودی کے غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جس یہودی کی زمین پہ کام کرتا ہوں وہ ایک بنجر زمین ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ
کہ میری ज़मीन पे या मेरे बाग में 300 दरख्त लगाओ, जब वो दरख्त जवान हो जाएंगे और फल देना शुरू कर देंगे तब मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि जाओ खड्डे खोदो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से वहाँ पे बीज बोते गए, खजूरें लगाते गए और सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उनको पानी देते गए। अगले दिन वो खजूरें जवान हो गई और फल देना शुरू कर दिया। और ये मुआजरा देखकर, ये मामला देखकर उस यहूदी ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ाद कर दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग के बिल्कुल सामने ये कुआं है जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करूँगा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी भी ज़ियारत हैं उन पे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनकी तमीर हो रही है ताकि ज़ियारतों को खूबसूरती के साथ ज़ायरीन के सामने पेश किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको चारों तरफ से बार लगा के इसको भी कवर किया हुआ है ताकि कोई अंदर ना जा सके। और इस कुएँ को, जो कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुआँ है, इसको इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए, इसकी जो तज़ीन व आराइश है उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। तो होपफुली जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब ये बिल्कुल हमें डिफरेंट नज़र आएगा। तो ये आज हमें इस तरह नज़र आ रहा है। आज डेट है 14 जून और जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद तब डेट चेंज हो, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये 14 जून है। और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट आएंगे तो इस सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग के सामने जो आपका कुआं है ये चेंज हो चुका होगा। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग में एक खजूरों का स्टॉल भी बना हुआ है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इसी बाग की खजूरें हैं माशाल्लाह, ये इसी बाग की खजूरें हैं माशाल्लाह। ये देखें, और दिखने में भी ताज़ी खजूरें महसूस हो रही हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, इनका रेट पता नहीं है लेकिन माशाल्लाह इसी बाग की बता रहे हैं ये खजूरें हैं। खजूरों के बाग की ज़ियारत कर रहे थे तो ज़ियारत के दौरान बिलाल भाई ने हमारे लिए बनाई है फ्राइज़। ये देखें, मेरी वीडियो शुरू है, बोले आप बोले। अभी जो है ना आप लोगों के लिए आलू तैयार कर दिए हमने, और ये देखें बड़े ज़बरदस्त और गुआर रहते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अभी नाश्ता करके आए थे और ये हमारे लिए इन्होंने प्राइस भी रेडी कर दी है। बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का। भाई इधर भी मोबाइल है, हमारी तरफ भी देखें। सलमान फ़ारसी का जो बाग है उसके अंदर बूफिया इन भाइयों ने ले लिया, माशाल्लाह इनको सलामत रखे और इसके अलावा आमीन आमीन आमीन। दो भी लोग बन रहे हैं इसलिए आपको डबल आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जी आज हमने ज़ियारत की सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग की। मुर्गे बोल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में अपने भाई को लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।